الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، دنیا کی زندگی غفلت میں بسر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی زندگی ہے، یہی وقت ہے جس سے ہمیں آخرت کی دائمی راحتیں حاصل ہو سکتی ہیں، یا خدا نخواستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیفیں اور رسوائیاں ہمارا نصیب بن سکتی ہیں. یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہمارا ایگزام ہے، ہمارا امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں، موت کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا. سورہ الحدید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ آن نہیں آئی؟ غور کیجئے، اس میں خطاب کافروں سے نہیں فرمایا جا رہا، خود اہل ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری زندگی غفلت اور نافرمانی کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو حق اس نے نازل کیا، جو قرآن اس نے اتارا ہے، اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، نرم پڑ جائیں. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کریں اور اس کی کتاب، اس کا نازل کیا ہوا حق، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ آپ انداز پہ غور کیجئے کہ اگر اب وہ وقت نہیں آیا تو کب آئے گا؟ اور اس انتظار میں مت رہو ہم کل اپنے آپ کو درست کر لیں گے، نہیں، وہ وقت آ چکا. معلوم نہیں کہ کل
ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور خدا کے نازل کیے ہوئے حق کے سامنے، قرآن کے سامنے جھک جائیں، اسے پڑھ کر ان کے دل نرما جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح مت بنے جنہیں اس سے پہلے کتاب ملی تھی، جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کی طرح نہ بنے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں احکام عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ سے دیکھ لیجئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پورا قرآن ہے، گزشتہ امتوں کے حالات بھی بیان فرماتا ہے کہ تم نے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلنا ہے، اور جن پر غضب نازل ہو چکا، جو بھٹک گئے، ان کی راہوں سے تم نے بچنا ہے۔ تو جن لوگوں کو پہلے کتاب مل چکی، ان لوگوں کی طرح نہ بنے۔ کتاب ملی لیکن فطال علیہم الامد، پھر ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، سو ان کے دل سخت ہو گئے، لمبی مدت گزر گئی اور دل سخت ہو گئے۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ یہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، چونکہ ان لوگوں نے، یہود اور نصارہ نے، ہم سے کیے ہوئے عہد توڑے، اس لیے ہم نے ان پہ لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دلوں کی سختی کیا؟ یہ قساوت قلب کیا چیز ہے کہ جب اللہ کی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے اور دوسری طرف اپنا مفاد ہے، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا جائے اور اپنے مفاد کو ترجیح دی جائے، آخرت بیچ کر دنیا کمائی جائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ وما ربحت تجارتہم، یہ بڑا گھاٹے کا بزنس ہے، آخرت بیچ کر دنیا کمانا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے جیسا کہ گزشتہ قوموں نے کیا کہ صرف حکم ہی نظر انداز نہیں کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی نمٹا دو، اللہ کے کلام میں تحریف کر دو، تغییر کر دو، اللہ کے احکام کو بدل دو، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کر دو۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اللہ کے احکام کو بدلتے ہیں یا اس کے معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو۔ دل سخت ہو گئے، احساس ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب گناہ کر کے کسی کو خوشی ہونے لگے، سمجھیے کہ دل پتھر ہونے لگ گیا، سمجھیے کہ اب دل کالا ہونے لگ گیا، زنگ آلود ہو گیا ہے۔ یہ احساس ندامت اگر باقی رہے تو ہدایت کی امید ہوتی ہے، لیکن جب احساس زیاں ہی جاتا رہے، کارواں کے دل سے احساس زیاں ہی مٹ جائے، پھر راستہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ بنو جنہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا، اور ہوتے ہوتے ان کے دل سخت ہو گئے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے احکام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو غفلت چھوڑ کر
توبہ کرنے میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ الم یأنی للذین آمنوا، الم یأنی للذین آمنوا، اس انداز میں بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ وہ لوگوں جو تم مجھے مانتے ہو، جو تم مجھے مانتے ہو، تو کیا ابھی مجھے یاد کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کب تک مجھے بلائے رکھو گے؟ میری کتاب جو میں نے تمہارے پاس بھیجی، کب تک اسے نظر انداز کیے رکھو گے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تو توبہ کرنے میں، رجوع کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور اندیشہ ہوتا ہے غفلت بڑھ جائے، گناہ زیادہ ہونے لگے، اندیشہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی سلب نہ ہو جائے، یہ اندیشہ ہوتا ہے۔ آخرت میں دیکھیے نجات ایمان پر ہوگی، آخرت میں نجات ایمان پر ہوگی۔ ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں۔ باقی جتنے اعمال ہیں، جتنے اعمال ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دوسرے جتنے مستحبات، واجبات اور سنن، یہ نور ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، نور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ جب انسان معاصی میں غرق ہو جائے، اندیشہ ہوتا ہے کہ دل سے ایمان کا نور سلب نہ ہو جائے، اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے، معاملہ تو اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، معاملہ تو اس کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اپنا نام، اپنا دین، کچھ بھی بتا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہاں حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب گناہ بڑھ جائیں، گناہوں کا احساس ہی مٹ جائے اور گناہ کر کے انسان کو خوشی محسوس ہونے لگے، اس کا معنی یہ ہے کہ نور ایمان بجھنے لگ گیا، اور ہوتا ہوتا ایک دن آتا ہے کہ جب بجھ ہی جاتا ہے، اس کا نام مسلمانوں والا، اس کا رہن سہن مسلمانوں والا، سب کچھ، لیکن اندر ایمان نہیں ہے۔ اور نجات تو ہوگی ایمان سے۔ اسی لیے اہل اللہ یہ فرماتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کے قرب میں جویا رہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بچا بچا کر اپنا ایمان موت تک لے جاؤ، قبر تک لے جاؤ، اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو۔ ایمان اگر تم موت تک لے گئے، انشاءاللہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے ایمان کے بارے میں فرمایا گیا، قیامت کے دن جس کے پاس نور ایمان نہیں ہوگا، وہ بڑی حسرت سے کہے گا، آج دنیا بھر سونا مجھ سے لے لیا جائے، اس لیے کہ وہاں سونے کی تو ویلیو ہے ہی نہیں، نہ چاندی نہ سونا، سب کچھ پڑا ہوگا، کوئی نظر بھر کے نہیں دیکھے گا۔ جس سونے کی خاطر آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، وہ سونے کے ڈھیر پہاڑ لگے ہوں گے، زمین اپنی معدنیات اگل دے گی، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ دنیا بھر، دنیا کے برابر سونا مجھ سے لے لیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مجھے دے دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ملے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی قیمتی دولت ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔
دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ لا الہ الا اللہ، اس کو بچا بچا کر انسان موت تک لے گیا، قبر تک لے گیا۔ اگلی منزلیں اللہ ایمان کی برکت سے آسان فرما دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جاگو جاگو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو۔ اس سے پہلے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے اور انسان کو گناہ کا احساس انسان کے دل سے مٹ جائے۔ اور پھر خود اللہ نے بتایا اس میں کہ دل جب سخت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ جیسے جو ظاہری دل یہ بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج ہے، اسی طرح اس دل کے اندر بھی ایک دل ہے جو ہماری روح کا دل ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کا بھی علاج ہے، اور اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر اور قرآن۔ قرآن، اللہ کا ذکر، یہ نماز، یہ نیکی، یہ سب اس بیمار دل کا علاج ہے جو غفلت کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ اور اللہ اس میں تسلی بھی دیتا ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب جان لو اللہ زمین کو مرنے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ منظر ہے جو انسان اپنی زندگی میں بارہا دیکھتا ہے۔ زمین ویران ہو گئی، بے آباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، لیکن اللہ کی رحمت اترتی ہے اور وہی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، پھل پھول لگتے ہیں۔ تو فرمایا، پہلے وہ ذکر فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ دل سخت ہو گئے، اس کے بعد یہ ذکر فرمایا، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہوں، اگر گناہ بڑھ بھی گئے ہیں تب بھی مایوس نہ ہوں۔ دیکھو جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنی یاد سے تمہارے دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ، قرآن کو سمجھنے میں لگو، قرآن کو اپنانے میں لگ جاؤ۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے پتے کی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اللہ تیری رحمت کے قربان، کتنے انداز، کس کس انداز سے اے اللہ تو سمجھاتا ہے ہمیں، کتنی پتے کی باتیں اللہ بتاتا ہے۔ یوں بچ سکتے ہو، یہ راستہ تمہارے لیے ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ہمارے سمجھنے میں ہے، ہماری توجہ میں کمی ہے۔ تو صاحبو، یہ جو زندگی ہے یہ تو اس فکر میں گزرنی چاہیے ہمارا کل کیسے ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، یہ تو اس فکر میں ہونی چاہیے۔ اور دنیا کی زندگی کا اختتام موت پہ ہوتا ہے، دنیا کی زندگی موت پر ختم ہوتی ہے۔ اب موت کے وقت پھر کیا حال ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں، کئی آیات میں صراحتیں بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، یعنی موت کی حالت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں سورہ الواقعہ کی بالکل آخری آیات،
اس میں سب تفصیل ہے، مکذبین کا کیا حال ہوتا ہے، مقربین کا کیا حال ہوتا ہے، اور جو اصحاب الیمین ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، میت کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جو ابھی قریب الموت ہوتا ہے، آخری وقت جس پر آ جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں۔ اگر تو وہ آدمی صالح ہے، اس نے اپنی زندگی نیکی میں بسر کی، تو فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ۔ قرآن مجید میں سورہ الفجر کے آخر میں دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آوازیں، یہ پکاریں آخری وقت میں آنے لگ جاتی ہیں۔ موت سے پہلے ہی جب آخری وقت، نزع کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آخرت انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہے تو فرشتے کہتے ہیں آجا آجا نفس طیبہ، پاکیزہ جان آجا، تو ایک پاکیزہ جسم میں رہی، آجا نکل آ، اور اس شان سے نکل آ کہ آج تیری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اخرجی حمیدتاً وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان۔ آج تجھے بشارت ہو راحت کی، آج تجھے بشارت ہو بہترین کھانوں کی، خوشبوؤں کی، آج تجھے بشارت ہو، یہ سب تیرا سامان تیرے لیے تیار ہے، اور تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ وہی مضمون ہے راضیۃ مرضیہ۔ یہ بات اسے کہی جاتی رہتی ہے، کہی جاتی رہی، یہاں تک کہ روح نکل آتی ہے۔ اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں ہے۔ تو وہاں سے اسی وقت سے گاڈ آف آنر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جائیں نا کبھی، معزز مہمان ہو تو کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنسی میں جانا ہو، گاڈ آف آنر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بالنفس الطیبہ، آپ پاکیزہ جان، ویلکم ویلکم، مرحبا، تو بڑے پاکیزہ جسم میں رہی، آج تیری تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، اور تجھے بہترین زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور یہ سلوک اس کے ساتھ مسلسل رہتا ہے ہر آسمان میں، حتیٰ تنتہی الی السماء التی فیہا اللہ۔ سب آسمانوں سے گزر کر یہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ کی خاص تجلیات ہے، جس میں اللہ ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب لے جایا گیا۔ یہ تو رجل صالح کا حال تھا، اور اگر خدا نخواستہ فاسق ہے، برا آدمی ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں نکل، بڑی ڈانٹ کے ساتھ، نکل، وہ خبیث اور گندی روح نکل، ایک گندے جسم میں تو رہی، نکل کہ آج ہر طرف سے تیری مذمت ہو رہی ہے، تجھ کو برا کہا جا رہا ہے، اور تجھے خوشخبری ہو، بڑا طنز کا جملہ ہے، خوشخبری ہو، کیا ملے گا؟ بحمیم وغساق۔ یہ سورہ صاد میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، آج تجھے کھولتا ہوا پانی ملے گا پینے کے لیے، کھولتا ہوا پانی، شدید کھولتا، اور
اس کے ساتھ غصاق پیپ دی جائے گی، اور شدید ٹھنڈا کالا گندا وہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک طرف شدید گرم، دوسری طرف کبھی شدید ٹھنڈا، اور پانی نہیں ہے گندا نالے، گندے نالے سے پانی گویا کے لیا گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، قرآن پاک میں ہے جو حدیث میں بھی بیان فرمایا جا رہا ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس طرح کے اور کئی عذاب۔ پھر اس روح کو یہ باتیں سنائی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ آسمان پر لے جایا جائے گا۔ دروازہ کھلے گا، پوچھیں گے فرشتے کون ہے؟ کہا جائے گا کہ فلاں ہے۔ کہا جائے گا کہ لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، اجازت نہیں ہے ایسے خبیث شخص کو، ایسی گندی روح کو یہاں لانے کی، داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو بڑا پاکیزہ مقام ہے، گندی روح اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ گندی روح ایک گندے جسم میں زندگی بسر کرتی رہی۔ ارجعی ذمیمۃ، لے جاؤ اسے، واپس لے جاؤ، ہر طرف سے اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ فترسل من السماء، آسمان سے اس کو زمین پر بھیجا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ ثم تصیر الی القبر، اور پھر اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ وہ جوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر وہ تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح پر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ اس وقت جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہے فکر کا۔ سوچیں کل کیا ہوگا، پھر موت ہے۔ اگر فکر کی زندگی بسر کی ہوئی ہے تو موت بھی آسان پاکیزہ، اور اگر غفلت میں زندگی بسر کی ہوئی ہے تو موت بھی بڑی سخت ہو جائے گی، اور پھر ٹھکانہ اس کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ دوستو آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، آج جو کریں گے اسی کا صلہ پائیں گے۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی، ایک وہ زندگی جو موت سے شروع ہوتی ہے قیامت پر ختم ہوگی، وہ بھی زندگی ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ بس مر گیا آدمی ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ وہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا یہ موت کیا ہے؟ یہ صبح دوام زندگی ہے، غافل سمجھتا ہے اسے اختتام زندگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ موت، یہ شام زندگی در حقیقت صبح دوام زندگی ہے، اسے اختتام زندگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی اپنا رنگ بدلتی ہے، ایک دوسرے رنگ میں جلوگر ہوتی ہے، یہ قیامت تک۔
پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے زندگی کا، قیامت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک۔ یہ 3 انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے ساتھ اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک عذاب یا ثواب جو کچھ ہوتا ہے وہ اولاً روح کے ساتھ ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ روح کے ساتھ ہے، لیکن روح کا ایک تعلق جسم سے رہتا ہے، جس سے جسم وہ راحت یا تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ جب قیامت کو اٹھیں گے تو جیسے آج ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بالکل اسی طرح پر زندہ ہوں گے، اور اس میں ثواب یا عذاب، راحت یا تکلیف، وہ جسم اور روح دونوں محسوس کریں گے۔ عذاب قبر کے بارے میں بعض اوقات الجھن پیدا کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں عذاب قبر کی یا ثواب قبر کا ایک نمونہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے ہماری نیند۔ ہماری نیند زندگی، دنیا کی زندگی، روح اور جسم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخرت میں بھی روح اور جسم ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ درمیان میں برزخ کہلاتا ہے، درمیانی زندگی، جس میں روح اور جسم الگ ہیں، لیکن روح کا ایک تعلق انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا نمونہ ہماری نیند ہے۔ زندگی ہے لیکن نہ ہونے جیسی، اور خواب میں انسان کبھی اپنے آپ کو خوشی میں دیکھتا، خوش ہو رہا ہے، بڑی نعمتیں ہیں، اور کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اٹھتا ہے تو طبیعت حشاش بشاش۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی چیز اس کو کاٹ رہی ہے، یہ کسی تکلیف میں ہے، اور اٹھتا ہے تو طبیعت نڈھال ہوتی ہے، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ اس کے لاشعور کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی روح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قریب بیٹھا آدمی بھی محسوس نہیں کر پاتا کہ اس وقت خواب میں اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ ایسا ہی معاملہ قبر میں یا موت کے بعد قیامت تک کی زندگی میں ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ اس پر بیت رہی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں دونوں چیزیں موجود ہیں، عذاب کی بھی، ثواب کی بھی۔ عذاب کے بارے میں تو فرمایا گیا آل فرعون، اس وقت انہیں ڈبو دیا گیا۔ اب ان کی ممیز کائرو میوزیم میں پڑی ہیں، اور کہیں کہیں پڑی ہوئی، اور صرف وہی نہیں، دنیا میں کئی اور لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ آل فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہیں صبح و شام جہنم کی سیر کروائی جاتی ہے۔ صبح و شام جہنم کے سامنے انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میوزیم میں پڑے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہیں صبح و شام وہاں جہنم دکھائی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی، وہ گھڑی آئے گی، حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ یہی تو ہے جس کو کہ عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ اور ثواب قبر قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اس قول ثابت کے ذریعے، اس مضبوط اور پکی بات کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ،
یہ قول ثابت کیا ہے؟ حدیث میں تفسیر موجود ہے، یہ لا الہ الا اللہ، یہ قول ثابت ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ پر کاربند رہے، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا، اپنے دل میں بسائے رکھا، یہی کلمہ، یہی نیکی قبر میں انہیں ثابت قدم رکھے گی۔ سوال و جواب جب ہوں گے، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو ان کے قدم لڑکھڑانے نہیں پائیں گے، اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے امتحان میں تو قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناکام ہے تو قبر تنگ کر دی جائے گی، اور اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی اور سام مسلط کر دیے جائیں۔ اب یہ سارے مناظر کیا ہیں؟ وہ مردہ محسوس کر رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتے آئیں گے اور ماریں گے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو قبر کا ثواب، قبر کا عذاب، یہ دونوں حق ہیں، اور ایک دن ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ صاحبو، ہے یہاں سے تجھ کو جانا، ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا، ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا، ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا، ایک دن۔ کتنی باتیں ہم نے سن لی، اب نہ غفلت میں گوانا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ توسن عمر رواں ہے تیز رو، توسن گھوڑا، توسن عمر رواں ہے تیز رو، چھوڑ سب فکریں لگا مولا سے لو، چھوڑ سب فکریں لگا مولا سے لو، گندم از گندم برویت جو زے جو، گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو اگتے ہیں۔ از مکافات عمل غافل مشو، مکافات عمل اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور مکافات عمل آخرت میں بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔